لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ رب العزت آیات مبارکہ کی صحیح مفہوم بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیات مبارکہ میں بطور اصول اور قانون یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تمہیں مثالی زندگی کی ضرورت ہے، کسی آئیڈیل زندگی کی ضرورت ہے، تو وہ آئیڈیل زندگی، وہ مثالی زندگی، وہ تمہارے پیغمبر نبی آخر الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ اس کی مبارک زندگی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس زندگی کو اپنانے والے وہ لوگ ہوں گے جن کا اللہ پر ایمان ہو اور روز آخرت پر ایمان ہو۔ اس مثالی زندگی کو وہ اپنائیں گے جو اللہ پاک کو ہر وقت کثرت سے یاد کرتے ہوں۔ اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی اور کائنات کی نجات کے لیے جو نجات اور خلاصی کا سبب اور ذریعہ اتارا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک دین ہے۔ اگر اس دین پر عمل کیا جائے تو انسان کو دنیا کا سکون اور آخرت کا راحت مل سکتا ہے، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامرانی مل سکتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس پاک پیغمبر کے اس مبارک اور نورانی زندگی سے اعراض کرے گا تو دنیا کی زندگی بھی تنگ اور تاریک گزرے گی اور آخرت میں اس کا مقدر جہنم ہوگا۔ اس پاک پیغمبر کی زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے قول اور اپنے عمل میں محفوظ کیا ہے۔ میرے پیغمبر نے جو کچھ کیا صحابہ کرام نے اس طرح کر کے دکھایا۔ میرے پیغمبر نے جو کچھ ارشاد فرمایا اصحاب پیغمبر نے ان کو محفوظ کر کے ہم امت تک پہنچایا ہے۔ آج اگر پیغمبر کی زندگی، پیغمبر کا لایا ہوا دین محفوظ ہے تو یہ سرہ اور کارنامہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا۔ اور میرے پیغمبر کا ہر صحابی ہونے کے لحاظ سے انتہائی اونچے درجے پر فائز ہے۔ ساری امت مل جائے تو کسی بھی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی جماعت میں کچھ لوگ بڑے انمول رہے ہیں، ان کی زندگیاں بڑی عجیب رہی ہیں۔ ان میں سے ایک ہستی ہیں اس امت کا سب سے بڑا زاہد، اس امت میں دنیا سے سب سے زیادہ مستغنی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس امت کا سب سے بڑا زاہد انسان ہے، اور اتنا بڑا زاہد، دنیا سے اتنا بے رغبت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہستی سے بھی الجھنے لگے کہ عمر یہ کہ تم کس چیز میں پڑ گئے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہستی سے الجھ پڑتے تھے اور فرمایا کرتے تھے عثمان یہ کیا تم اونٹ کی منگنیاں جمع کرتی ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو گندگی ہے جو تم جمع کر رہے ہو۔ حضرت عثمان جیسے ہستی جو ذی النورین ہے، جو ذی الحجرتین ہے، جس کو میرے پیغمبر نے بار بار جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، جو میرے پیغمبر کا دوہرا داماد ہے، جو خلیفہ راشد ہے، اس ہستی سے حضرت ابو ذر فرمایا کرتے تھے یہ دنیا تو گندگی ہے، اور حضرت عثمان جواب میں فرماتے ابو ذر اسی سے تو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، اسی سے تو فطرے کا حکم دیا گیا ہے، اسی سے تو عشر کا حکم نکلا ہے، اسی پر تو جنت کا وعدہ ہے۔ پھر فرمایا کرتے تھے چلو تم اپنی جگہ ٹھیک، میں اپنی جگہ صحیح۔
وہ حضرت ابو ذر مجلس میں موجود ہیں. سید الملائکہ حضرت جبریل اترے, پاک پیغمبر سے سوال کرنے لگے, اللہ کے حبیب یہ آپ کے پاس تشریف فرما یہ حضرت ابو ذر ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ابو ذر ہیں, لیکن تم کیسے جانتے ہو, تمہیں کیسے معلوم کہ یہ ابو ذر ہیں؟ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب یہ دنیا والے ابو ذر کو کم جانتے ہیں, آسمان والے تو ابو ذر کو زیادہ جانتے ہیں. یہاں فرش پر تو ابو ذر کا تذکرہ کم ہوتا ہے, لیکن آسمانی مخلوق فرشتے وہ تو ابو ذر کا ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں. اس کی زہد, اس کی تقوی, اس کی ورع, اس کا ذکر تو آسمانوں پر بہت کیا جاتا ہے. اس لیے ہم آسمان والے تم دنیا والوں سے زیادہ ابو ذر کو جانتے ہیں. یہ صحابی حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بسبع خصال, کہ میرے دوست نے مجھے 7 باتوں کی وصیت فرمائی. انداز دیکھیے, فرمایا وصیت فرمائی. وصیت کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا نچوڑ, زندگی کا خلاصہ, یعنی پاک پیغمبر کے جو دین کا خلاصہ, جو نچوڑ میرے نبی نے مجھ سے ارشاد فرمایا وہ 7 باتیں تھیں. اور یہ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ میرے نبی نے, بلکہ ارشاد فرمایا میرے خلیل نے, میرے دوست نے. اور خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے کہ دل کا جتنا بھی خالی حصہ ہے وہ اس کی محبت سے بھر جائے, اسے خلیل کہتے ہیں. تو حضرت ابو ذر گویا یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ میرے دل کا جو خلا ہے, جو خالی حصہ ہے, وہ پاک پیغمبر کے محبت سے بھرا ہوا ہے. میرے دل کے اس خالی حصے میں پاک پیغمبر کے محبت کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دعویٰ کر سکتے تھے, ان کے ساتھ یہ دعویٰ سچتا بھی تھا, جچتا بھی تھا. ہمارا ایمان اللہ پاک اگر اپنی فضل و کرم سے اس ایمان پر ہمیں جنت میں داخل کر دے اور مغفرت فرما دیں تو یہ اس کا کرم ہے, ورنہ کہاں ہمارا ایمان اور کہاں جنت میں داخل ہونا. تو وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر کہ مجھے میرے دوست میرے پیغمبر نے 7 باتوں کی وصیت فرمائی. ان میں سے پہلی بات جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے مجھ سے ارشاد فرمائی, امرنی بحب المساکین. میرے پیغمبر نے مجھ سے فرمایا ابو ذر مسکین, ضعیف, کمزور, یتیموں سے محبت کرنا. فرمایا صرف محبت نہیں, والدنو منہم, ان کی قربت بھی اختیار کر لے. مساکین سے محبت اور مساکین کی قربت, اس لیے کہ دنیا والے مالداروں سے تعلقات بناتے ہیں, مالداروں کا قرب تو حاصل کرتے ہیں. ہر آدمی دنیا میں چاہتا ہے کہ کسی بڑے آدمی سے میرا تعلق ہو, کسی مالدار آدمی سے میرا تعلق ہو, کسی صاحب منصب سے میرا تعلق ہو. کل ضرورت پڑے گی تو وہ میرا شناسہ ہوگا, میرا جاننے والا ہوگا, تو میرا کام آئے گا, میری ضرورت پورا کرے گا. مشکل میں ہوں گا تو میرا مشکل آسان کر دے گا. فرمایا کہ مالداروں سے تو دنیا تعلق کرتی ہی کرتی ہے, لیکن میرے ابو ذر آپ نے تعلق قائم کرنا ہے تو مساکین سے, آپ نے قرب حاصل کرنا ہے تو مساکین کا قرب حاصل کریں, مسکینوں کا قرب حاصل کریں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے جہنمیوں کے بارے میں سوال ذکر فرمایا ہے کہ جب جہنمیوں کو ایک خاص جہنم میں ڈالا جائے گا جسے سقر کہا جاتا ہے, تو ان سے کہا جائے گا ما سلککم فی سقر, تم اس سقر میں کیسے چل کر آئے, کس چیز نے تمہیں پہنچایا, وہ کون سا تمہارا برا عمل تھا جس کی وجہ سے تم سقر میں آ کر یہاں ہلاکت اور بربادی کے وادی میں گر گئے, کس چیز نے تمہیں یہاں پہنچایا. تو جواب میں وہ کہیں گے لم نک من المصلین, ہماری پہلی خامی یہ تھی کہ ہم نمازی نہیں تھے, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, نماز میں ہم سستی کیا کرتے تھے. اور دوسرے نمبر پر ولم نک نطعم المسکین, ہم مسکینوں کا خیال نہیں کیا کرتے تھے, غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے, غریبوں کے حاجتیں پوری نہیں کیا کرتے تھے, غریبوں کو حقارت سے دیکھا کرتے تھے,
فرمائے اس لیے ہم سقر میں پہنچے ہیں۔ منافقین اور کافروں کی خصلتیں قرآن پاک نے بیان کی ہیں، تو ان میں سے ایک خصلت یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَا يَحُضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ مسکین کے کھانے اور ان کی امداد کرنے پر لوگوں کو ابارا بھی نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں حضرت ابو ذر کو میرے پیغمبر نے پہلی وصیت جو ارشاد فرمائی، فرمایا مساکین سے محبت اور مساکین کی قربت۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَأَمُرَنِي أَنْ أَنظُرَ إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونِي، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اپنی دنیاوی زندگی میں دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھوں، جو مجھ سے زیادہ غریب ہیں، جو مجھ سے زیادہ نادار ہیں، جو دنیاوی اعتبار سے مجھ سے کمتر ہیں، میں ان کو دیکھوں۔ کیا وصیت فرمائی اللہ کے پیارے پیغمبر نے! اس لیے کہ جب انسان اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھتا ہے تو مال کی ہوس پیدا ہوتی ہے، مال کی حرص پیدا ہوتی ہے، دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، دنیا کی طرف بھاگ دوڑ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، یہ تو اپنے گھر میں رہ رہا ہے، میرے پاس تو اپنا ایک گھر ہے، اس کے پاس تو 10 ہیں، میرے پاس تو بینک میں بھی کچھ نہیں ہے، اس کا تو بینک بیلنس بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ تو اپنے جو نعمتیں ہیں وہ کم تر نظر آتی ہیں، یہ ناشکرہ بن جاتا ہے اور دنیا کی طرف مزید آگے بڑھنا شروع کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت ابو ذر کو وصیت فرمائی کہ خبردار دنیا کے معاملے میں اپنے سے برتر کو، اپنے سے اونچے والے کو نہ، اپنے سے کمتر کو دیکھنا ہے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے دیندار کو دیکھنا ہے، تاکہ دین میں اور آگے بڑھیں اور آپ کا حرص دین کا اور آگے بڑھنا آپ پر ابارے اور آپ دین کے معاملے میں اور آگے بڑھ جائیں۔ تیسری وصیت فرمایا میرے محبوب نے مجھ سے وصیت فرمائی وَأَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ، کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں چھوڑے رکھوں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھوں۔ فرمایا کہ صلہ رحمی اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے اے اللہ جو مجھے جوڑے اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جو مجھے توڑے اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ یہ ہر وقت صلہ رحمی اور رشتہ داری یہ دعا اور بد دعا دے رہی ہوتی ہے کہ جو رشتہ داریاں جوڑنے والا ہے اس کے لیے دعا، اور جو توڑنے والا ہے اس کے لیے بد دعا۔ اب ہماری رشتہ داریاں جوڑنا کیسا ہے؟ جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے بدلے میں ہم بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ تعلقات توڑ دیں ہم ان کے ساتھ بھی تعلقات توڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے طرف آتا ہے تو ہم بھی ان کی طرف جاتے ہیں، جو ہم سے منہ موڑ لیں تو ہم بھی منہ موڑ لیتے ہیں، جو اپنا دروازہ ہمارے لیے کھول دیں ہم بھی اپنے دروازے کھول دیتے ہیں، جو اپنا دروازہ بند کر دیں ہم بھی اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ یہ عمل بالمثل ہے، جیسا اس کا عمل ویسا میرا عمل۔ اگر اس نے اچھائی کی میں نے بدلے میں اچھائی کی تو یہ احسان کا بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ جو میرے رشتہ دار مجھ سے رشتے کاٹ لیں میں اس سے رشتے جوڑ لوں۔ یہ رشتہ داری اور یہ صلہ رحمی ہے کہ جو رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں میں بدلے میں پھر بھی اچھا سلوک کروں۔ اس کا حضرت ابو ذر کو حکم ہے اور یہی اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا تھا۔ اور یہاں تو لفظ بھی ہے وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اگرچہ وہ میرے رشتہ دار پیٹھ پھیر لیں، وہ مجھ سے اعراض کر لیں، وہ مجھ سے منہ موڑ لیں، لیکن میں اس کے باوجود بھی اپنی رشتہ داریاں چھوڑے رکھوں۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب نے مجھ سے وصیت فرمائی کہ اللہ اسأل احدا شیئا، کہ میں کسی چیز کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کروں۔
اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا مومن کا حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹی سی چھوٹی حاجت بھی اللہ سے مانگے اور بڑی سے بڑی حاجت بھی اللہ سے مانگے. فرمایا یہاں تک کہ تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی خود باندھ دے, اس کے بارے میں بھی کسی سے خدمت نہ لیں اور اس کے بارے میں بھی کسی سے سوال نہ کریں. سواری پر جا رہا ہے, سواری کو ہنکھانے کے لیے جو چابک جو ڈنڈا استعمال ہوتا ہے وہ اگر گر جائے تو فرمایا وہ بھی کسی سے یہ نہ کہیں کہ یہ اٹھا کر مجھے دیں, بلکہ اس کے لیے بھی خود اترے اور خود لے لیں. اللہ صلاحدن شیئا. اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اس وصیت کے بعد اگر سواری پر سوار ہوتے ہوئے وہ چابک بھی مجھ سے گری ہیں تو میں نے کسی سے مانگ کر اس کو اٹھانے کے لیے نہیں کہا, میں اپنا کام خود کرتا رہا. دوسرا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کا کہ ابو ذر آپ کا اعتقاد, آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ حاجتیں پوری کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے, اللہ کے علاوہ غیر سے کچھ مت مانگیے. اس لیے کہ ہم ہر نماز میں یہ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ استعانت اور مدد صرف آپ ہی سے چاہتے ہیں, آپ ہی یہ حقدار ہیں کہ آپ سے مانگا جائے, آپ کے علاوہ لوگوں کے پاس ہے ہی کیا جو دیں گے. تو حاجت روا, حاجتیں پوری کرنے والا, مصیبتیں دور کرنے والا, نفع اور ضرر کا مالک صرف اللہ ہے, تو پھر صرف اس ایک اللہ سے سوال کیا جائے, اس ایک اللہ سے مدد مانگی جائے, اس ایک اللہ سے اپنی حاجتیں مانگی جائے. پانچویں وصیت فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے مجھ سے وصیت فرمائی, دین کا خلاصہ وہ اللہ کا پیارا پیغمبر اپنے دوست حضرت ابو ذر کو دے رہے ہیں اور ابو ذر امت کو دے رہا ہے. تو ارشاد فرمایا وَأَمُرَنِي أَنْ أَقُولَ الْحَقِّ, مجھے میرے محبوب نے فرمایا کہ ہمیشہ حق بات کہیں, سچ بات کہیں. شاید حضرت ابو ذر سوال کرنے والے تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سوال کا موقع ہی عنایت نہیں فرمایا اور جواب ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ مُرًّا. حضرت ابو ذر کہنے والے تھے اللہ کے حبیب حق بات کہنا, سچ بات کہنا یہ تو بہت کڑوا ہوتا ہے, یہ تو بہت مشکل کام ہے. حق بات کہنا, سچ بات کہنا میں کیسے کہوں گا, دنیا ناراض ہو جائے گی, رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی, برادری وہ مجھ سے تعلقات توڑ دیں گے. فرمایا ابو ذر برادری ٹوٹتی ہے, خاندان ٹوٹتے ہیں, دوست ٹوٹتے ہیں, ٹوٹ جائیں, لیکن آپ نے حق بات کہنی ہے اور حق بات پر ڈٹنا ہے. ایمان والوں کی صفت اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے ایک دفعہ کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے تو اللہ پاک پھر ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں, ان پر فرشتے اترتے ہیں اور ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں نازل ہوتی ہیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے چھٹی وصیت یہ ارشاد فرمائی, بلکہ پانچویں وصیت کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی ہو. اب حق بات اور سچ بات ہمیشہ اپنے بارے میں, دوسروں کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں وہ گواہی ہے, اس کا شروع میں شریعت نے ہمیں پابند نہیں بنایا. میں نے جو کچھ دیکھا ہے, میں نے جو کچھ سنا ہے, شریعت مجھے پابند نہیں بناتی ہے کہ میں اپنی دیکھی ہوئی بات بتا دوں یا سنی ہوئی بات بتا دوں. ہاں اگر میں بتانے پر آؤں گا تو اب شریعت مجھے پابند بناتی ہے کہ جو دیکھا ہے وہی کہوں گا, جو سنا ہے وہی کہوں گا. میں نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا, میں نے نظریں پہر لی اور چلا گیا. میں نے کسی کے سامنے گواہی نہیں دی کہ میں نے دو بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. میں نے دو بندوں کو ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور سخت اور جملے کہنے کو میں نے سنے, لیکن میں نے کسی کے سامنے کچھ بھی نہیں کہا. شریعت مجھے پابند نہیں بناتی ہے کہ جو دیکھا ہے بتاؤ, جو سنا ہے بتاؤ. ہاں اگر قاضی کے سامنے مجھے پیش کیا جائے اور یہ کہا جائے یہ لڑتے ہوئے آپ نے دیکھے تھے, اب بتاؤ معاملہ کیا ہے, تو اب میں پابند ہوں, جو میں نے دیکھا ہے وہی بتاؤں گا, جو میں نے سنا ہے وہی بتاؤں گا.
اب یہ شہادت ہے، اب یہ گواہی ہے، اور اب شریعت نے مجھے جھوٹی گواہی سے بھی منع کیا ہے اور گواہی چھپانے سے بھی منع کیا ہے۔ تو فرمائے اپنے بارے میں جو بھی کہوں حق کہوں گا، سچ کہوں گا، اور اپنے بارے میں حق اور سچ یہ مرن، یہ تلخ ہے۔ اپنے بارے میں کوئی بھی حقیقت نہیں بتلاتا ہے، اپنے بارے میں کوئی بھی آدمی سچ نہیں کہتا ہے، اس لیے اگر سچ کہے گا تو پردہ فاش ہو جائے گا۔ چھٹی وصیت، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں مجھے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَلَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کے دین کے بارے میں کوئی مجھے ملامت کریں تو کرتا رہیں، مجھے کسی ملامت کرنے والا کا کوئی ڈر نہ ہو۔ کوئی مجھے کہے گا اے صوفی کیا کرتا ہے، کوئی مجھے کہے گا داڑھی پگڑی باندھ کر کیا کر رہا ہے، اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، یہ جو مسجد سے چمٹا ہوا ہے کیا کرے گا، کچھ دنیا تو کما، پر میں مجھے پرواہی نہیں ہے، کہتا رہے۔ دینداری کا تانا اگر مجھے کوئی دے تو میں اس بارے میں کسی سے نہ ڈروں، دین کے بارے میں مجھے کوئی ملامت کرے تو کرتا رہے نا۔ میرے گھر میں غمی ہیں، میں نے پاک پیغمبر کے شریعت کے مطابق اس غمی کو گزارا، لوگ کیا کہیں، خاندان کیا کہے، کہتے رہیں۔ میرے گھر میں خوشی ہے، میں نے وہ طریقہ اپنایا جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا بتایا ہوا ہے، خاندان والوں نے جو کہنا ہے کہتے رہیں، مجھے ان کے کہنے کی کیا پرواہ۔ تو ارشاد فرمایا میں اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے، پیارے پیغمبر کے سنت پر عمل کرتے ہوئے میں کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے نہ ڈروں۔ اور آخری وصیت وَأَمَرَنِي، میرے محبوب نے مجھے وصیت ارشاد فرمائی، وظیفہ دیا دے، وظیفہ۔ لوگ کہتے ہیں جی مجھے کوئی ورد دے دیں، کوئی وظیفہ دے دیں۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر نے اور اپنے محبوب صحابی حضرت ابو ذر کو، جو میرے پیغمبر کے زہد والی زندگی کی زندہ مثال ہے، اگر میرے پیغمبر کی دنیا سے بے رغبتی دیکھنی ہو تو حضرت ابو ذر کو دیکھا جائے۔ یہ حضرت ابو ذر، ان کو وصیت ارشاد فرمائی، اور ان وصیتوں میں سے آخر میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے وظیفہ دے دیا۔ اور وہ وظیفہ کیا تھا؟ حضرت ابو ذر فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، زیادہ سے زیادہ پڑھا کروں۔ اور مجھ سے ارشاد فرمایا ابو ذر یہ کوئی عام ورد نہیں ہے، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ رحمان کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ نیک بنوں، نیک اعمال کروں، لیکن اپنی مرضی، اپنے اختیار سے نیک نہیں بن سکتا، مجھے آپ کی توفیق کی ضرورت ہے، آپ مجھے نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ میں برائی سے بچنا چاہتا ہوں، میں بری زندگی سے بچنا چاہتا ہوں، میں برا زندگی گزارنا نہیں چاہتا، میں برائی سے پاک ہونا چاہتا ہوں، لیکن اپنے اختیار سے میں برائی سے بچ نہیں سکتا۔ اے اللہ مجھے برائی سے بچا دیجئے۔ اور ہمارے اور انبیاء میں فرق یہی ہے، ہم مانگیں گے اے اللہ برائی کو ہم سے دور کر لے، اور انبیاء کے لیے اللہ برائیوں سے فرماتے ہیں دفع ہو جاؤ، یہ میرے معصوم ہیں، کن کے پاس جاتے ہیں؟ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس برائی جانے لگی تھی، اللہ پاک نے منع فرمایا کہاں جا رہے ہو، وہ تو میرا معصوم ہے، میرے معصوم کے پاس جاتے ہو، وہاں تو تمہارے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ اور ہم معصوم نہیں ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہو سکتی ہے، ہم توبہ کریں گے، ہمارے ساتھ توبہ اچھا لگتا ہے۔ اور وظیفے کے طور پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے بہترین وظیفہ ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرمایا یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک بہترین خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، بطور ورد اس کو اپنایا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔